الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. محترم سامعین کرام و حاضرین اجتماع، مجھ سے پہلے ابھی آپ بڑے بھائی مولانا وسیع الدین جو ہمارے استاد محترم بھی ہیں مجازاً، جس سے نصیحت کی چند باتیں مل جائیں میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. بڑی پیاری اور حسین اور دلچسپ باتیں آپ سن رہے تھے. ضرورت نہیں کہ ان باتوں کے بعد اب کچھ بولا جائے. اگر ہم صرف اتنی ہی باتوں پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے کافی. لیکن چونکہ فہرست میں میرا بھی نام ہے، اس لیے خانہ پوری کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلے وہ حق نکلے، صحیح نکلے، سچ نکلے، اور جو باتیں قرآن و حدیث کے دائرے میں داخل ہوں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. صحیح بات ہے کہ غلطی سے معصوم کوئی نہیں. ہم اس دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے سارے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. امام اعظم جن کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے، ہم ان کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور جو آدمی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو اہل حدیث تو بہت دور، ہم اس کو مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن ساتھ میں ہمارا یہ عقیدہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے معصوم عن الخطا اگر کسی کو مانا ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ہے. شریعت اگر ہم مانیں گے تو وہ معصوم عن الخطا کی مانیں گے، کسی غیر معصوم کی شریعت ہو ہی نہیں سکتی.
یہ آپ سمجھ لیجئے مسئلہ، یاد رکھیے کہ معصوم عن الخطا صرف اللہ کے نبی، اور شریعت اگر ہوگی تو وہ نبی اکرم کی۔ کسی غیر معصوم کی بات کو منوا کر ہم سے کہا جائے یہ شریعت ہے، ہم کسی غیر معصوم کی بات پر عمل کر کے اس کو شریعت کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نے حضرت ابو بکر کو معصوم عن الخطا نہیں جانا، ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو وہ بولے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، قتل کر ڈالیں گے، تو حضرت ابو بکر نے ان کی تلوار پکڑی، کا ہوش میں آؤ اے عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا بات؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے، اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملاقات کرنے گئے، اللہ کی قسم وہ لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کو اللہ کے حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انک میت و انہم میتون، اے نبی تم بھی مرو گے اور دنیا والے بھی مریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابو بکر کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں قرآن میں ہے۔ حضرت عمر فاروق خود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت گویا آج ہی نازل ہوئی ہو۔ تو غلطی ابو بکر سے ہوئی، حضرت عمر فاروق سے ہوئی، حضرت عثمان ذی النورین سے ہوئی، حضرت علی حیدر کرار سے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں خلیفہ تو بن گیا ہوں، آپ نے بنایا، اگر میں کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی حکم دوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ 3 مرتبہ کہا تو ایک نوجوان اٹھا اور کہا کہ اے عمر میں تیری گردن کاٹ ڈالوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ مسکرا دیے میرے دوست اور بزرگوں، ذرا اندازہ لگائیے، ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے۔ صحابہ میں زبردست اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں جس نبی کا انتقال ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا؟ کہا بس فوراً سارے صحابہ کا اختلاف ختم، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھی۔ اللہ کے نبی کے بعد اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ انصاریوں میں اور مہاجرین میں زبردست اختلاف تھا، مدینے یہ قریشیوں میں کہ کون امام بنے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہو۔ انصاریوں نے فوراً گردن جھکا دی کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تو قریشی ہو، تمہیں اختیار ہے کہ تم امام بنا لو۔ حدیث جب آ گئی سامنے نبی کا فرمان آ گیا، سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، تعجب ہے ہمیں، بات بعد میں آئے گی تو میں انشاءاللہ بڑے پیار سے آپ کو بلاؤں گا، بڑے اصول سے میں آپ کو بلاؤں گا۔ دعوت کرتے ہیں کہ چاروں برحق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لوگوں تم سب مل کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، ٹولی ٹولی مت ہو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ ہمارا مفتی فتویٰ دیتا ہے 4 امام چاروں برحق۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جم جاؤ، متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ٹولی ٹولی مت بن جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ حنفی بھی جنتی، شافعی بھی جنتی، مالکی بھی جنتی، حنبلی بھی جنتی۔ ٹولی ٹولی میں کون بانٹ رہا ہے؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے میں انسانوں کو کون کر رہا ہے؟ فرقوں میں انسان کو کون بانٹ رہا ہے؟ میرے دوستو، فرقہ اپنے بزرگ کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اہل حدیث جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ اتنا سن لو، یہ نبی اکرم کی بنائی ہوئی جماعت ہے، نبی کے امتی کا فرقہ نہیں ہے۔ امام کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے، رسول تو نہیں تھے، نبی کے امتی ہی تھے نا۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب لوگ زور سے کہو ذرا، رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے امتی تھے نا۔ ہم اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی جماعت ہیں، نبی کے امتی کا فرقہ نہیں ہے کہ ہم حنفی کہلائیں، ہم شافعی کہلائیں، ہم مالکی کہلائیں۔ ہماری نسبت تو کسی شہر کی طرف بھی نہیں کہ ہم دیوبندی اور بریلوی کہلائیں۔ یہ تو تمہارے ہندوستان کے وہ ناپاک شہر کہ جہاں مورتیوں کی پوجا بھی ہوتی ہو، تمہاری نسبت تو ان شہروں کی طرف ہے۔ جہاں مندر بھی ہو، گھنٹہ بھی بجتا ہو، تمہاری نسبت تو ان شہروں کی طرف ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نہ بنارسی کہلوایا نہ کچھ اور کہلوایا، ہم نے کہلوایا ہے تو اہل حدیث، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی کہتے ہیں۔
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے نبی اس قرآن کے بعد اب کون سی حدیث تجھے دوں کہ جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا اور اللہ کے نبی کے قول و فعل اور عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا معنی قرآن و حدیث والا، اور حدیث یا تو مکے والے نے کہی یا مدینے والے نے کہی، ہماری نسبت اولاً تو کسی شہر کی طرف ہے نہیں، اور ہے بھی تو یا تو مکے والے کی طرف ہے یا مدینے والے کی طرف ہے، اس لیے کہ حدیث کہتے ہی اس کو یا تو مکے والے کے جملے کو یا مدینے والے کے جملے کو۔ ہم نے ہندوستان کے ناپاک شہر جہاں مندروں کے گھنٹے بھی بجائے جائیں، اوم نمہ شوائے بھی ہو، کھڑے ہو کر گدھوں کتوں کی طرف پیشاب بھی لوگ کرتے ہوں، ہم نے اپنی نسبت ان کی طرف نہیں کرائی ہے۔ یہ تو اپنی اپنی تقدیر ہے، ہم سے جلتے کیوں ہو؟ تم اپنی تقدیر پہ خوش، ہم اپنی تقدیر پہ خوش۔ ہمیں گالی کیوں دیتے ہو بھائی؟ تم اپنی تقدیر پہ خوش، ہم اپنی تقدیر پہ خوش۔ ایک صاحب آئے کہ ارے یہ وہابی تو محرم پہ ڈھولک ہی نہیں پیٹتے ہیں، اہل حدیث تو ڈھول عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالتے ہیں، محرم پہ ڈھولک نہیں پیٹتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہو جاتا ہے؟ بولا ایک مرتبہ سینہ ٹھوکو یا حسین کا 10 نیکی۔ ہم نے کہا تیرے مولوی نے بھی کبھی 10 نیکی لی ہے؟ بولا نہیں، مولویوں پہ فرض نہیں ہے۔ پبلک سینہ ٹھوکے یا محمد 10 نیکی۔ ہم نے کہا مولوی صاحب 10 نیکی پبلک کو مل رہی ہے، تم بھی 10 نیکی کیوں نہیں لیتے ہو؟ چلو کبھی راستے میں تم نے بھی سینہ ٹھونکا ہے؟ آج تک کسی بریلوی مولوی کو ہم نے نہ محرم کا تعزیہ نکالتے ہوئے دیکھا نہ سینہ ٹھونکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساری نیکیاں پبلک کے لیے ہے، مولوی پٹنا نہیں جانتا، پٹوانا جانتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے آج کی۔ مولوی بیچارہ پٹنا نہیں جانتا، پٹوانا جانتا۔ لاٹھی کھاؤ، لاٹھی چلاؤ 10 نیکی۔ مولوی صاحب لاٹھی آپ کیوں نہیں چلاتے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ہم پہ فرض نہیں ہے، پیٹیں وہ، لڑیں وہ، خون نکالیں وہ، عوام پہ فرض ہے۔ کہتے ہیں عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالتے۔ ہم نے کہا تم صرف ایک دلیل دے دو، اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، 2-3 سال تک انہوں نے خلافت کی، قسم خدا کی اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ اگر محبت کسی کو تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کو تھی۔ یہ حالت تھی محبت کی کہ اللہ کے نبی کو اپنی ران پر سلا رہے ہیں غار میں، اور بچھو ڈنک مار رہا ہے حضرت ابوبکر کے ایک پیر میں، انگوٹھے میں، اور کراہ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لیکن اپنے پیر کو اس لیے نہیں ہلاتے ہیں کہ اگر سوراخ سے پیر ہلایا تو گھڑنے کی جنبش سے میرے آقا کی آنکھ کھل جائے گی۔ اپنا پیر اس لیے نہیں ہلاتے۔ اتنی محبت ہو جس کو اپنے نبی سے، اور اس کی پوری سیرت میں، پوری زندگی میں اگر تمہیں ایک بھی ایسا واقعہ مل جائے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر نے کبھی بھی جلوس نکالا ہے عید میلاد النبی کا، تو ہمیں لام 360 دن نکالنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خمیازہ پورا ہو جائے زندگی بھر کا۔ تم ایک دلیل ہمیں دے دو، اور ابو بکر کی اگر دلیل نہ ملے تو عمر فاروق کی زندگی میں لاؤ۔ ایک دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اگر حضرت عمر فاروق نے ایک بھی دن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا ہو، ہم کل نکالنے کے لیے تیار، پرسوں بھی نکال دیں گے۔ عثمان ذی النورین کی زندگی میں تم ہمیں دکھلا دو کہ جو انہوں نے سال خلافت کی ہے۔ تم اپنی کتابیں، ہماری کتابوں کو تو کہتے ہو یہ اہل حدیثوں کی حدیث ہیں۔ تمہیں قسم دیتا ہوں اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو جاؤ، اگر کسی ماں نے اپنے پیر سے حلال بچہ جنا ہو تو جائے عثمان ذی النورین کی پوری زندگی میں اپنی کتابوں سے تم ڈھونڈ کر لاؤ، مجھے ایک ثبوت دے دو اپنی کتابوں سے کہ عثمان ذی النورین نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایک جلوس عید میلاد النبی کا نکالا ہے۔ اہل حدیث 360 سعودیہ کے خلاف ہم نکالنے کے لیے تیار ہیں، کل نکال دیں گے۔ اور حضرت علی تو اللہ کے نبی کے داماد تھے، علی حیدر کرار، تم ان کی زندگی میں چلو دکھلا دو۔ ارے ان کی زندگی تو چھوڑو، حسن و حسین جو اللہ کے نبی کے کاندھے پر حالت سجدے میں بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کہتے تھے میرے نبی کی گردن کیوں توڑتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے صحابہ میرے نواسوں سے کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ بھی کریں ہمیں سب کچھ برداشت ہے۔ اتنی محبت تھی جس اللہ کے نبی کو اپنے نواسوں سے۔ تم حضرت حسن اور حسین کی پوری زندگی میں ہمیں دکھلا دو کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے نانا کی طرف عید میلاد النبی کا جلوس نکالا، ہم کل نکالنے کے لیے تیار۔ کیا کروں، مجرم ہیں ہم، کیا کروں، وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، تھوڑی دلیل مانگتا ہوں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے میرے دوستو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس کی تقریر میں مت جاؤ ورنہ کافر ہو جاؤ گے، نہ جاؤ ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ ڈرتے ہیں بیچارے کہ کہیں وہابیوں کے جلسے میں چلے جائیں تو کہیں اہل حدیث نہ ہو جائیں۔ اہل حدیث ہو، ہم تمہیں چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، قسم خدا کی ان کی تقریریں ہوں تو خوب سننا، شوق سے جاؤ، ہمیں تو ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو اس موقع پر یہ شرط لگائی تھی کہ کافروں نے کہ اللہ کے نبی میرا آدمی اگر آپ کی طرف جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کا کوئی آدمی میرے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، میرا آدمی ان کی طرف جائے وہ واپس نہ کریں، ان کا آدمی میرے پاس آئے ہم واپس کریں؟
آپ نے کہا مجھے منظور ہے. کہا صحابہ نے اللہ کے نبی اچھا نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا میرا آدمی کوئی جب آ جاتا ہے ان کا آدمی میری طرف تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا, اور ان کا آدمی جب یہاں آ جاتا تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا, اور میرا آدمی ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, پلٹتا ہی نہیں ہے, اس لیے مجھے سب کچھ منظور ہے. ہمیں اپنے اہل حدیثوں پر اتنا جو ہے ہمیں وہ شک نہیں ہے کہ بیچارے جا کر پلٹ جائیں گے. شوق سے بولا, ہم تو کہتے ہیں اچھی بات اگر شیطان سے بھی ملتی ہے تو ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں. ارے آیت الکرسی کس نے بتائی تھی؟ کہا تھا مال غنیمت کا مال حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے تھے, پہلے دن شیطان آیا, دوسرے دن آیا اللہ کے نبی, حضرت ابو ہریرہ دونوں دن چھوڑتے گئے, تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا وہ پھر آئے گا مال چرانے. کہ اللہ کے نبی وہ انسانی شکل میں آتا ہے, کہ آپ کہہ رہے پھر آئے گا, کہاں وہ پھر آئے گا. اللہ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا تو آئے گا, پکڑ لیا, کہا آج نہیں چھوڑوں گا. تیسرے دن کہا نہیں چھوڑ دیجیے مجھے اللہ کے نبی, میں دعا سکھلا رہا ہوں, آیت الکرسی پڑھ کر مال پر دم کر لو تو میں مال کوئی چوری نہیں کرے گا. کہ اللہ کے نبی, اس نے ایک حدیث بتائی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر مال پر دم کر لو گے تو مال کوئی نہیں چرائے گا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے یہ دعا بتائی, یاد کر لو, صحیح دعا ہے, اگر مال پر دم کر لو گے تو کوئی نہیں چرائے گا. لیکن جانتے ہو بتانے والا کون تھا؟ ذاک الشیطان, وہی شیطان تھا جس نے بتائی. اچھی بات, اگر شیطان سے بھی ملتی ہے تو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. تم تو بہت نیک ہو, شیطان سے تو بہرحال اچھی ہو. ہم تمہاری بات اگر اچھی ہوگی تو ہم اس کو بھی مان لیں گے, ہم اس کو بھی لے لیں گے. مہاتما گاندھی جب انگلینڈ گئے تو لوگوں نے ان کو ہندوستان کے آزادی کے سلسلے میں انگریزوں سے کہ یہ ہندوستان آزاد کرو, تو مہاتما گاندھی کو انگریزوں نے انگلینڈ میں گالیاں لکھ کر دی ایک پرچے میں, اور بہت سے پرچے ایک پرچے میں بہت سی گالیاں ماں بہن کی لکھنے کے بعد پرچہ بند کر کے آلپن لگا دیا اس کے اندر. تو مہاتما گاندھی نے پرچہ تو پڑھا نہیں, وہ سمجھ گئے اس میں گالیاں, لیکن آلپن جو لگا ہوا تھا اس کو نکال کر جیب میں رکھ لیا, پرچہ پھاڑ کے پھینک دیا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی, آپ کم سے کم پرچہ تو پڑھ لیتے خط. تو وہ بولے نہیں, جو چیز میرے کام کی تھی وہ میں نے لے لی, جو چیز میرے کام کی نہیں تھی پھاڑ کے پھینک دی. تو جو چیز تمہارے کام کی ہو حدیث ان کے جلسوں میں جا کے لے لینا, جو کام کی نہ ہو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا. اور اسی لیے میرے تقریر میں جو چیز تمہارے کام کی ہو تم بھی لے جانا, جو چیز کام کی نہ ہو یہی پھینک جانا. غلطی سے مبرہ کوئی نہیں ہے, ہم نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی. لا اکراہ فی الدین, مذہب اسلام کے اندر زبردستی ہے ہی نہیں. قسم دیتا ہوں میں تمہیں یہاں مت ماننا, میری بات کو یہاں تسلیم مت کرنا. گھر پہ جا کے سونا, چادر اوڑھ کے سونا, اس میں سوچنا چادر کے نیچے کہ مولوی جرجیس نے کیا بات صحیح بتائی کیا بات غلط. اگر سمجھ میں آ جائے تو مان کر دعا دے دینا, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو 2-4 گالی دے دینا جو تمہاری پرانی عادت ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہمیں منظور ہیں, تم گالی دو گے تب بھی ہم تمہاری گالیاں سن کر کہیں گے کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب, میں گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا. گالی دو تب بھی ہماری نجات کا ذریعہ, دعا دو گے تب بھی ہماری نجات کا ذریعہ. دعا دو تو ہو سکتا ہے قبول ہو جائے, اور گالی دو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بتا کیا نیکی لے کر آیا. میں کہوں گا اللہ زیادہ نماز تو نہیں پڑھی, زیادہ روزہ تو نہیں رکھا, زیادہ فرائض کی پابندی تو نہیں کی. اے اللہ اتنا ضرور ہے کہ میں نے دنیا میں گالیاں ضرور سنی ہیں. اے اللہ تجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے اگر وہ گالیاں میں نے تیرے لیے اور تیرے حبیب کے لیے سنی ہے تو ان گالیوں کے سننے کے بدلے میں تو ہمیں جنت دے دے. اتنا تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. تمہاری دعا بھی ہماری نجات کا ذریعہ, تمہاری گالی بھی ہماری نجات کا ذریعہ. کیا کروں, اہل حدیثوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا. گالی دو تب بھی ہماری نجات, دعا دو تب بھی ہماری نجات. یہ بیچارے پتہ نہیں پھر بھی کیوں جلتے ہیں, پتہ نہیں کیوں بیچارے کھائے جا رہے ہیں. کہنے لگے تم ڈھول کیوں نہیں پیٹتے ہو. ہم نے کہا کیا کروں, تمہیں ڈھول نصیب ہے, ہمیں قرآن پڑھنے کو ملا ہے. تمہیں محرم پہ لاٹھیاں چلانے کو اللہ نے دی, ہمیں قرآن پڑھنے کو دیا. یہ تو اپنی اپنی تقدیر ہے. قیامت کے دن تم بھی آنا ڈھول بجاتے ہوئے, لاٹھی چلاتے ہوئے, ہم بھی آئیں گے رب کا قرآن پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تم اپنی تقدیر پہ خوش, ہم اپنی تقدیر پہ خوش. یہ تو دوستوں بزرگوں اپنی اپنی تقدیر ہے, اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ شاید وہ تمہارے دعاؤں کے بدلے میں تمہاری تقدیر بدل دے. میرے دوستو بات آگے نکل گئی. ہم صرف دعوت دینے آئے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس ضمن میں اگر کوئی بات آ جائے گی تو ہم اس کو بھی بتاتے ہوئے چلتے چلیں گے. اس ضمن میں جو بات آئے گی ہم اس کو بھی بتاتے ہوئے چلیں گے, چاہے وہ تقلید پر ہو یا دوسری چیز ہو. میں یہ بتا دوں کہ میرا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں تھا. میرا نبی دنیا کے جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کا نبی تھا, ہر مخلوق کا نبی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس مسجد کے اندر جہاں پروگرام ہوا تھا جمعے کے دن. میں نے اچھی طریقے سے بتایا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرا نبی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام مذاہب میں اٹھا لو, جاؤ تمہارے پاس ہندو مذہب کی کتاب ہو اس کو لے کر آؤ,
जैन मजहब की किताब हो उसको लेकर आओ, सिख मजहब की किताब हो उसको लेकर आओ, यहूदियत की किताब हो तो उसको लेकर आओ, ईसाइयत की किताब हो तो उसको लेकर आओ। आओ आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ उन किताबों में कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत तुम्हें खुले अल्फाजों में मिल सकती है। लेकिन हाय हाय, इससे भी ज्यादा बेवकूफ़ी और कमकली क्या होगी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह ने जब उनको रसूल बनाया, तो अल्लाह ताला ने जब उनको नबी बनाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे, आए मेरे परवरदिगार, काश तूने मुझे नबी न बनाया होता, आए अल्लाह काश तूने मुझे रसूल न बनाया होता। मेरे लिए सबसे ज्यादा खैर व बरकत की बात ये होती, मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर होता कि तू मुझे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना देता, मुझे तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे रसूल भी इस बात की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह काश तूने मुझे नबी का उम्मती, मोहम्मद का उम्मती बना देता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हाय अफसोस, आज शरीयत मोहम्मदी को छोड़कर शरीयत अबू हनीफा पर अमल किया जा रहा है। आज शरीयत मोहम्मदी के होते हुए शरीयत शाफी पर अमल किया जा रहा है। आज शरीयत मोहम्मदी के होते हुए, कुरान और सुन्नत के होते हुए आज फतावा रिजविया और रशीदिया पर अमल किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा बेवकूफ़ी और कमकली की बात क्या हो सकती है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह काश मुझे तूने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को उम्मती बना देता तो कितना अच्छा होता। जब अल्लाह ने नबी अकरम को भेजा, मेरी बात जरा कान के पर्दे खोलकर सुनना, अल्लाह ताला ने जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया तो सारी शरीयतें मनसूख कर दी। फरमाया कि मैंने तौरात भी नाजिल की, मैंने इंजील भी नाजिल की, मैंने ज़बूर भी नाजिल की, मैंने सौंप इब्राहिम भी नाजिल किया, मैंने सौंप मूसा भी नाजिल किया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद सारी शरीयतें मनसूख, सारी किताबें कलादम, सारी किताबें मनसूख। मेरे भाइयों, जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस हो जाने के बाद माँ कबल जितनी भी आसमानी किताबें थीं, जब वो कलादम हो जाती हैं, अल्लाह के नबी के आखिरी नबी होकर आ जाने के बाद जब सारी किताबें जो पहले थी उनकी हैसियत गिर गई, उनको मनसूख कर दिया। जब उनको पर अमल नहीं किया जा सकता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, किताब और सुन्नत के होने के बाद फिर दूसरे की शरीयत पर कैसे अमल किया जा सकता है? किताब और सुन्नत के होने के बाद दूसरी किताबों को कैसे पढ़ा जा सकता है? जब अल्लाह के नबी के आने के बाद इस्लामी और आसमानी सारी किताबें खत्म हो सकती हैं, जबकि वो भी आसमानी किताबें थी। अल्लाह ने तौरात भी नाजिल की, ज़बूर भी नाजिल की, ये आसमानी किताबें थी। जब आसमानी किताबों को हटाया जा सकता है, उनको पढ़ने से मना किया जा सकता है, तो नबी अकरम के आ जाने के बाद दूसरी किताबें कैसे पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है? जरा गौर करो। हाय अफसोस, आज फिर भी मुसलमानों का अकीदा ये है। जरा अंदाजा लगाओ कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपकी शरीयत सिर्फ 70 साल तक थी। सन 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए। अल्लाह के नबी के इंतकाल के तकरीबन 70 साल के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो 70 साल तक लोगों से पूछो कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के 70 साल तक लोग किसकी बात मानते थे? कहीं अल्लाह के नबी की, और उसके बाद इमाम अबू हनीफा की, इमाम शाफी की। तो अल्लाह के नबी की शरीयत तो सिर्फ 70 साल तक, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शरीयत 1300 साल तक, इमाम शाफी की शरीयत 1300 साल तक। इससे ज्यादा जुल्म और बेइंसाफी और क्या होगी रसूल मोहतरम के साथ? गौर कीजिए, इससे ज्यादा और जुल्म क्या होगा? मेरे भाइयों, बात आगे बढ़ गई। जिम्न में मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट के साथ में बताऊंगा, लेकिन यहां आप ये सुन लीजिए अच्छी तरीके से कि मेरे आका को जब अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया तो दुनिया की तमाम किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे हबीब का सबूत भी पहले से मुहैया कर दिया। 2 किताबें ऐसी थीं कि जिनमें सबूत नहीं मिल रहा था, एक तो जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। लेकिन तहकीक के बाद उन किताबों के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम महर्षि होने का सबूत हमें उन किताबों के अंदर भी मिला। जैन मजहब के अंदर एक शब्द उनकी किताब शास्त्र में आया है, अरहन। आए मेरे भक्तों, तुम तालीम हासिल नहीं कर सकते हो तो न करो, तुम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो तो न करो। तुम अगर
परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हो तो ना करो, तुम अगर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हो तो ना करो, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तालीम हासिल नहीं कर सकते तो ना करो, तुम्हें चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। तुम्हें चिंता किस चीज की, तुम्हें फिक्र किस चीज की, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। अरहन का अर्थ होता है पक्ष करने वाला, शिफाअत करने वाला, हिमायत करने वाला। अरहन का माना होता है शिफाअत करने वाला, पक्षदाता, हिमायत करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी है। शफी, कयामत के दिन मेरा हबीब गुनाहगार लोगों की शिफाअत भी कराएंगे। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, हुक्म होगा इरफा रासक या मोहम्मद, आए मोहम्मद अपना सर उठाओ, सर तोड़ता जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यही आप शिफाअत कराएंगे। अरहन पक्षदाता हैं, शिफाअत करने वाले हैं। सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, मैं चांदनी चौक में उसमें गया था धर्म सम्मेलन में, तो 15-15 मिनट का टाइम सबको दिया गया था। अभी 1 साल पहले की बात है। तो मैं वहां जाने के बाद मैंने सिखों के गुरुद्वारे में कहा, मेरे नबी की बशारत आपकी गुरु ग्रंथ नामी किताब के अंदर भी मौजूद है। हमने कहा देखिए किताब सबसे नीचे रखी हुई है, किताब गुरु ग्रंथ, किताब के सफा नंबर, पेज नंबर 485, 485 सफा नंबर खोलो और देखो ये बशारत आज भी लिखी हुई है। ये बशारत आज भी मौजूद है गुरु नानक की कि वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। जब से वहटा नूरे मोहम्मदी वहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। जब से नबी अकरम के मौजूदात को नानक ने पढ़ा, गुरु नानक ने नबी अकरम की नूरी तालीमात को पढ़ा, मौजूदात को पढ़ा, जमीन व आसमान के सैर को पढ़ा, मेराज को पढ़ा, तो नानक को जो कुछ भी याद था नानक वो सब बातें भूल गए। यानी नानक को उन तमाम बातों पर यकीन आ गया। मैंने कहा ये लफ्ज नूरे मोहम्मदी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ। एक आदमी बेचारा सिख पंडित वो लेकर आया, कहने लगा कि लाओ मेरी किताब में दिखलाओ। मैंने कहा ये गुरु ग्रंथ नहीं, ये गुरु ग्रंथ बदल डाली, सबसे नीचे जो रखी उसको निकालो। कहने लगा कि सबसे नीचे वाली गुरु ग्रंथ हम नहीं छू सकते। हमने कहा क्यों, क्या तुम्हारे यहाँ तुम्हारा मजहब सब लोगों के लिए बराबर नहीं है? वो बोला नहीं, इसको तो पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के गुरु ही छू सकते हैं जो मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। हमने कहा जाओ उनको बुला लो, आजकल जमाना बड़ी तरक्की कर चुका है। मैंने कहा यहाँ से टेलीफोन के जरिए उनसे इजाजत ले लो। और हमने ये भी कहा अगर फोन नंबर तुम्हारे पास ना हो तो चलो गुरु जी मैं फोन नंबर दिए देता हूँ, तुम फोन करो, हवाला मंगाना मेरा काम है, तुम फोन करके इजाजत ले लो। बोला नहीं वो आएंगे तभी उसको छुएंगे। हमने कहा इससे भी ज्यादा बेइंसाफी और क्या हो सकती है। हमने कहा 485 सफे पर नूरे मोहम्मदी लिखा और गुरु नानक के उसी किताब के अंदर सफा नंबर 486 पर गुरु नानक का कुर्ता बना हुआ, उसका फोटो भी बना हुआ है। और ये भी लिखो मेरी बात के गुरु नानक के उस कुर्ते के फोटो पर एक हाथ की आस्तीन पर, सीधे हाथ की आस्तीन पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं आस्तीन पर लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा गुरु जी निकालिए तो आप अपनी किताब, अभी मैं दिखलाता हूँ। कुर्ते में अरबी में लिखा हुआ है और चोली पर लिखा हुआ है दामन पर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हमने कहा गुरु जी अगर ये नक्शा ना दिखलाऊं तो मेरी गर्दन काट दो, मेरी गर्दन काट दो, गलत हो मुकदमा चलाओ, जो सजा देना चाहो दे दो। और अगर मिल गया तो मैं तेरी गर्दन नहीं काटूंगा, सिर्फ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जा। बोला जाओ और आइंदा मेरे पास यहाँ मत आना। हमने कहा सर्वधर्म सम्मेलन कराओगी तो बार बार आऊंगा, जाओ जो सजा देना चाहो तो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सिखों की किताबों में सबूत मौजूद, जैन किताबों में सबूत मौजूद, मस्जिद में कह रहा हूँ रिकॉर्ड मौजूद है, टेप में एक एक हवाला मेरा जो है नोट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको जर्रा बराबर शक हुआ कर देख लेना, किताब मंगाकर पढ़ लेना, दिल्ली में जाकर मालूम कर लेना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सिखों की किताबों का हवाला हो गया। आइए जरा हम एक और मजहब की तरह चलें। उस मजहब को दुनिया ईसाइयत के नाम से याद करती है। ईसा अलैहिस्सलाम भी बशारत देते हुए क्या कह रहे हैं, बाइबल में मौजूद है ये बात, इंजील में, बाइबल, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा I will pray the Father, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि He shall give the another Protestant, another comforter, कि वो अब तुम्हें दूसरा रसूल दे,
دوسرا کمپاؤنڈر دے، دوسرا نبی دے. کیوں؟ After that I will not talk much with you because the prince of this world comes, his name will be Muhammad. اب میں تم سے کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں. اب ایک دنیا کا سردار آنے والا تھا. پرنس آف دس ورلڈ comes، اس دنیا کا سردار آنے والا ہے. his name will be محمد، اس کا نام محمد ہوگا. ایک دوسری جگہ بائبل میں کہا گیا his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے کہا او میری قوم کے لوگ ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. ایک میرا آنے والا نبی ہوگا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. his name will be Ahmed، اس کا نام احمد ہوگا. بائبل میں بھی موجود، قرآن بھی اس کا ثبوت دے رہا ہے. عیسائیت سے ثبوت مل گیا، جین دھرم سے، سکھ دھرم سے، عیسائیت سے. ذرا یہودیت کی طرف آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولڈ ٹیسٹامنٹ بائبل جب بولی جاتی ہے تو اس کے اندر تینوں کتابیں داخل ہیں، انجیل، تورات اور زبور بھی. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے او میری قوم کے لوگوں آئی شائنڈ فار دیم فرام ہل آف سینا. I shined for them from hill of Sina and the last prophet Muhammad shined for them from hill of Paran. یہ الفاظ موجود ہیں. کیا یہ لوگوں سنو، میں اپنی قوم کے لیے کوہ سینا سے چمکا ہوں. I shined for them from hill of Sina، hill منی پہاڑ، hill of Sina سینا کی پہاڑی سے میں تمہارے لیے چمکا ہوں کوہ سینا سے. اینڈ یہاں لفظ شائنڈ ہو رہا، میں چمکا. اینڈ دا لاسٹ پروفٹ محمد شائن، اور آخری نبی محمد چمکا. یہی اصلی میں ڈالڈا ملایا گیا. کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ گئی. بائبل بھی بدلی، انجیل بھی بدلی، تورات زبور بھی بدلی، اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی بدل گئی، وید بھی بدل گئے، سب بدل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور آخری نبی چمکا. دا لاسٹ پروفٹ محمد شائن، محمد چمکا. جبکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے دور میں آئے نہیں تھے بلکہ آنے والے تھے. مستقبل کے بارے میں ان کو پیشین گوئی کرنی چاہیے تھی. کیا کہ دا لاسٹ پروفٹ محمد ول شائن، محمد چمکے گا کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ محمد چمکا یعنی مجھ سے بھی پہلے چمکا. پتہ یہ چلا کہ اصلی میں ڈالڈا ملایا گیا لیکن محمد نام موجود ہے. دا لاسٹ پروفٹ محمد شائن فار دم فرام ہل آف فاران، اور محمد چمکا ان کے لیے کوہ فاران سے، یعنی فاران کی چوٹی سے. دنیا جانتی اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی سے حق کی دعوت کو بلند کیا. تو یہ ثبوت تورات میں بھی مل گیا. تو اصلی میں ڈالڈا انہوں نے بھی ملایا. ہندو مذہب کے اندر بھی دیکھیے کتنا بدلا گیا. ان کے ایک منتر پڑھا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں گایتری منتر. جیسے مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کوئی آدمی اس کلمے کو نہ پڑھ لے وہ مسلمان نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر آدمی اسلام بلانا چاہے تو وہ اس کلمے کو پڑھتا، ضروری ہے اس کے لیے پڑھنا کہ وہ اس کلمے کو پڑھے تب وہ مسلمان ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی بائی چانس، پہلی بات تو ہندو ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہونا بھی چاہے تو اس کو یہ کلمہ، یہ منتر پڑھنا پڑتا ہے، گایتری منتر. ہمارے مذہب میں اگر کسی کو یہ کلمہ یاد نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں. اور ہندو بھائیوں میں بڑے بڑے پنڈتوں کو ان کا گایتری منتر یاد نہیں ہے. گایتری منتر یاد نہیں ہے. اوم بھو بھرگو سواہا تت سویترورنیم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. یہ ہندو دھرم کا گایتری منتر ہے. کوئی بھی آدمی اگر مسلمان ہندو ہونا چاہے تو اس کو یہ گایتری منتر پڑھنا پڑتا ہے. گا یہ سنسکرت شبد ہے گایتری. گا کے معنی لائنیں اور تری کے معنی تین. گایتری کے معنی تین لائنوں والا منتر. گایتری کا معنی تین لائنیں جس میں ہوں گی وہ منتر. تو تین لائنیں ہوں گی تب نہ گایتری کہا جائے گا. ایک لائن ہے تو گائے ایک منتر، دو لائنیں ہو تو گائے دیو منتر، تین لائنیں ہو تو گائے تری منتر، چار لائنیں ہو تو گائے چتر منتر، پانچ لائنیں ہو تو گائے پنچ منتر. لیکن وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گایتری منتر. تین لائنیں. لیکن ذرا آپ خود دیکھیے کہ اس میں لائنیں کتنی ہیں. کہتے ہیں گایتری منتر اور پڑھتے کتنی لائنیں؟ کہتے تین لائنوں والا منتر پڑھتے کتنی؟ اوم بھو بھرگو سواہا ایک، تت سویترورنیم بھرگو دو، دیوस्य دھیمہی تین، دھیو یو نہ پرچودیات چار. یہ چوتھی لائن کہاں سے چلی آئی؟
یہ چوتھی لائن یہی اصلی میں ڈالڈا ہے، پنڈتوں میں رشوت کھا کر ملایا گیا، وید بھی سرکشت نہیں رہ گئے۔ 3 لائنوں والا منتر صرف اسلام نے بتایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ میں درود شریف بھی جوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے گایتری منتر، یہ ہے 3 لائنوں والا منتر۔ جب تک آدمی اس کو نہیں پڑھے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی دعوت ہندو مذہب کی مین بنیاد ہے۔ ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، دتیہ ناستے، دوسرا ہے ہی نہیں، نیہ بالکل نہیں، نا قطعی نہیں، کنچن ہے ہی نہیں۔ ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں، ہے ہی نہیں، یعنی ایک ہی اللہ کی اپاسنا کرو، دوسرا نہیں ہے، دوسرا پوجا یوگیہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو رگ وید یہ بھی کہہ رہی ہے، اور منو اسمرتی آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اے میرے بھکتوں تمہیں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرنا ضروری ہے۔ اے میرے بھکتوں تمہیں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرنا ضروری ہے۔ میں گیا ایک دفعہ یہ قصبہ بلونڈ میں، کل میں نے بتایا تھا نا جمعے کے خطبے میں، شاید جمعے کے دن بتایا تھا، بلونڈ کا قصبہ ہے، یا کل میں نے بتایا تھا بلونڈ کا جو قصبہ ہے، وہاں وہ پنڈت جی مجھ سے بولے کہ مولانا آپ کے یہاں جو 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں کم و بیش، مجھ سے پہلے جو مولانا تقریر کر رہے تھے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ موضوع حدیث پیش کر دی تھی کہ اللہ کے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ تو پنڈت مجھ سے کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں 1,24,000 انبیاء کرام آئے؟ ہم نے کہا کم و بیش۔ تو کہا کہ یہ کم و بیش ہم نہیں جانتے، یہ بتائیے کہ ان کے نام کیا ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے 1,24,000 نبیوں کے نام کون گنا پائے گا؟ وہ بولا کہ نہیں آپ بتائیے، نہیں تو آپ جھوٹے، آپ کا مذہب جھوٹا، آپ کا قرآن جھوٹا، آپ کی حدیث جھوٹی، اس طریقے سے کہنے لگے۔ ہم نے کہا نہیں یار یہ تو بڑا مشکل میں آپ پھانس دیے۔ بولا کہ نہیں ہم تو سب کو کہیں گے، سب جھوٹے، تم بتاؤ۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو گنو۔ میں نے اس کو بٹھایا اپنے پاس، ہم نے کہا گنو۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، 13-14 نبیوں کے نام قرآن میں 24-25 تو آئے ہیں تقریباً، تو 14-15 تک تو میری گاڑی چل گئی، اب آگے ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ اور کون نبی ہیں۔ تو میں نے کہا پنڈت جی گنتے رہنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب گاڑی رک گئی میری، ہم نے کہا گنتے رہنا پنڈت جی کتنے ہوئے؟ بولا 15۔ ہم نے کہا حضرت لوکی علیہ السلام، گھیا علیہ السلام، ٹماٹر علیہ السلام، بیگن علیہ السلام، پیپل علیہ السلام، گولر علیہ السلام، نبیوں کے نام ایسے گرانے لگا میں۔ یہ تو سبزیوں کے نام آپ گنا رہی ہیں کیا؟ ہم نے کہا نہیں ہمارے یہاں یہ نبی بن کر آئے تھے۔ بولا واہ یہ سبزیوں کے نام اور آپ کے یہاں بس الٹ، آپ کی بحث، آپ کی لاٹھی، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ ہم کے جانتے نہیں ہیں؟ ہم نے کہا آپ جانتے ہیں؟ بالکل یہ سب سبزیوں کے نام ہیں۔ ہم نے کہا اگر پنڈت جی اگر یہ سب غلط ہے تو صحیح کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ غلط اور صحیح کا آپ نے ججمنٹ کیسے کر لیا؟ اگر یہ غلط ہے تو صحیح آپ ہی بتا دیجیے۔ بولا نہیں تو ہم نے کہا تب مانو، گنو یہ کہتا ہم نہیں مانے یہ سبزیوں کے نام، یہ بھی کوئی نبی بن کر آئے۔ ہم نے کہا پنڈت جی آپ ہمارے یہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، آپ نے ہم سے ایک بھی معاف نہیں کیا تھا، سب کو گناؤ، اور آپ کے یہاں تو 33 کروڑ دیوتاؤں کا ورنن ملتا ہے، چلو میں 32 کروڑ معاف کر رہا ہوں، تم 1 ہی کروڑ دیوتاؤں کے نام گنا دو۔ ہم نے کہا 33 کروڑ دیوتا لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرو، اور یہاں تک منو اسمرتی کہتی ہے کہ ہر دیوتا کو پرسن کرنا انیواریہ ضروری ہے، اور یہ بھی لکھا کہ ایک دیوتا کو ایک ہی دن میں خوش کر سکتے ہو، ایک دن میں 2 دیوتاؤں کو خوش نہیں کر سکتے، اور 33 کروڑ دیوتاؤں کو پرسن کرنا آوشک، ضروری، انیواریہ۔ یدی ایک بھی دیوتا اگر اپرسن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خوش کرو، ایک دیوتا کو ایک دن میں خوش کرو، 2 کو نہیں کر سکتے، اور ایک بھی ناخوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ پتہ یہ چلا کہ 33 کروڑ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دنوں کی ضرورت ہے، منشیہ کے پاس اتنا سمے نہیں۔ میں نے کہا پنڈت جی ہر آدمی 33 کروڑ دن تک زندہ رہ ہی نہیں سکتا، ہر ہندو ادھرمی ہو کر مر رہا ہے، اسلام قبول کر لو۔ ہم نے کہا ہر ہندو ادھرمی ہو کر مر رہا ہے، کیونکہ 33 کروڑ دیوتا کو وہ پرسن ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ بیٹھ جائیں گے، آپ لوگ ذرا توجہ دیجیے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں ذرا غور کیجیے کہ مسجد کا ادب اور احترام ملحوظ رکھیے، مسجد کا ادب میں خلبلی نہ ہونے دو، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔
آپ کو نہیں معلوم ہے مسجد کا ادب و احترام؟ حضرت عمر فاروق کے اس دور کو یاد کرو کہ دو پردیسی ممبر کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر رسول کے پاس، اور کپڑے کی تجارت کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ایک کنکڑی انہوں نے اٹھائی، پتھر، اور پھینکا ان کی طرف۔ آواز نہیں دی کہ ادھر آؤ، کنکر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا۔ انہوں نے جب مڑ کر دیکھا تو انگلی کے اشارے سے کہا ادھر آؤ، اور باہر ان کو لے کر کمر سے کوڑا نکال کے کہا خدا کی قسم اگر پردیسی نہ ہوتے تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دیتا، کھال ادھیڑ دیتا، تم پردیسی ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اور عمر فاروق کے لیے جائز تھا کہ ان کو بلائیں کہ ادھر آؤ، لیکن اتنا بھی نہیں کہا کہ مسجد کے ادب و احترام میں رکاوٹ ہو جائے گی، مسجد کے ادب و احترام میں خلل پڑ جائے گا، ادب و احترام ملحوظ رکھا تھا، اتنا بھی نہیں کہا۔ میرے دوستوں ذرا اندازہ لگاؤ، ہم لوگ بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے، مسجد کے ادب و احترام میں جو ہے گستاخی مت کیجیے، مسجد کا بھی بڑا ادب و احترام ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے آئیں، خاموشی کے ساتھ آئیں، بیٹھیں، بعد میں آئے بعد میں بیٹھیں، پیچھے بیٹھیں۔ یہ تو سبقت ہے، جو پہلے آئے پہلے بیٹھیں گے، جو پہلے آئے آگے بیٹھیں گے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھیں، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے۔ اور پیچھے آنے والا آدمی سوچتا ہے کہ میں آگے آؤں، چہرہ دیکھ لوں، معاف کیجیے یہ نوبت نہیں آئے گی، انصاف کیجیے آپ، انصاف۔ تو بات آگے بڑھ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ منو اسمرتی میں یہاں تک لکھا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ پنڈت جی تمہارے 33 کروڑ دن تک کوئی زندہ ہی نہیں رہتا، تب تو تم ادھرمی ہو کر مر رہے ہو۔ 32 کروڑ معاف کیا، 1 کروڑ کے نام بتاؤ، کہتا ارے مولوی صاحب یہ تمہیں بھول ہی گیا تھا کہ ہمارے ادھر بھی دیوتا ہے۔ تو 33 کروڑ دیوتا، تو ہندوؤں میں 33 کروڑ ہیں، مسلمانوں میں 34 کروڑ ہیں۔ معلوم ہے کیسے؟ اچھوچا شریف، کچھوچا شریف، بریلی شریف، بدایوں شریف، کلیر شریف، یہ 34 کروڑ۔ سن لو مسلمانوں، 2 مورتیاں ہوتی ہیں، 2 مورتیاں، ایک مورتی لیٹی ہوتی ہے اور ایک مورتی کھڑی ہوتی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم میری بات کو ذرا سنجیدگی سے سننا، اس کو لوگ کہتے ہیں پٹ مورتی، اس کو کہتے ہیں کھڑی مورتی۔ میں دونوں کو مورتی سے تعبیر کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس مورتی پر اگر کوئی آدمی، اس کو بولتے ہیں بت اور اس کو بولتے ہیں قبر، اس مورتی پر اگر کوئی آدمی ہار چڑھائے تو وہ پکا کافر، اور اس مورتی پر ہار چڑھائے تو اس کو پکا مسلمان۔ اس مورتی پر اگر چادر چڑھائی جائے، کپڑا چڑھا کر پنڈت کو دیا جائے تو یہ شرک، اور اس مورتی پر چادر چڑھائی جائے، بیوی ننگی ہو، بابا کو 300 روپے والی چادر ملنی چاہیے، اس چادر پہ، اس بازار پہ، اس مورتی پہ اگر چادر چڑھائی جائے تو وہ پکا مسلمان۔ اس پر اگر کھانے پینے کی چیز چڑھائی جائے تو لوگ بولتے ہیں پرساد، اور اس پر اگر کھانے پینے کی چیز چڑھا کر کھلائی جائے تو لوگ بولتے ہیں تبرک۔ نام ایک، کام ایک ہی ہے لیکن نام بدل دیے، ایک کا نام مزار، ایک کا نام مورتی رکھ دیا، ایک کا نام تبرک، ایک کا نام پرساد رکھ دیا۔ میرے بھائیو، تم ہندوستان کے 60 کروڑ ہندوؤں کو جہنمی کہتے ہو، ان کو تم کافر کہتے ہو کہ جہنمی۔ سن لو بازاروں پہ جانے والوں اور قبروں پہ چادریں چڑھانے والوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہو تو ذرا غور سے سننا، اگر اس مورتی پہ جانے والا 60 کروڑ ہندو اگر جہنم میں چلا گیا تو اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کا 22 کروڑ مسلمان بھی جہنم میں چلا جائے گا، یہ بھی جہنم سے اس کو کوئی نہ بچا سکے گا۔ اور تم اگر 22 کروڑ مسلمان چادر چڑھاؤ، ہار چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ اور تم اپنے آپ کو جنتی کہو تو یہ بھی میرا فتویٰ سن لو، اگر یہ ہندوستان کا 22 کروڑ مسلمان چادر چڑھانے کے بعد، ہار چڑھانے کے بعد، تبرک چڑھانے کے بعد بھی اگر یہ جنت میں چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم ہندوستان کا ایک ہندو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے تم دونوں میں؟ کرتے کیا ہو تم دونوں؟ باپ پراپرٹی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ داماد ہمیں کیسا ملے، اہل حدیث ہو یا کون ہو۔ باپ سوچتا ہے ہمیں پراپرٹی ملے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنی لڑکی کو بھیڑ دیتا، اپنی لڑکی کا نکاح انہی میں کر دیتا ہے۔ وہ پراپرٹی دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، جائیداد دیکھتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے، آج یہ تلولی میں نے واقعہ بیان کیا، سن لو، آج تمہیں بھی بتا دوں، تم زیادہ تعداد میں آئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کرنے کے لیے پہنچے۔ عثمان غنی نے کہا، اے عبداللہ تم بیمار ہو گئے ہو، حکیم کو بلاؤں۔ بولے حکیم ہی نے تو بیمار کیا۔ بولے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولے بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا ہے عبداللہ تم تو نہ حکیم کا علاج کراتے ہو، نہ تم
پیسہ لیتے ایسا کرو میں بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، وہ تمہارے کام آئے گا۔ بولے اے عثمان اس کی ضرورت نہیں ہے، وظیفہ مقرر نہ کرو۔ کہے عبداللہ تم مرنے کے قریب مرض الموت میں مبتلا ہو، تمہارے مرنے کے بعد وہ وظیفہ تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ بولے اس کی ضرورت نہیں۔ کر دیکھو آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اگر طلاق دے دی گئی، تمہاری بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، تمہارا انتقال ہو گیا، کم سے کم وظیفہ ان کو ملتا رہے گا تو گزر بسر تو کرتی رہیں گی۔ بولے اے عثمان مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا میں وظیفہ دوں گا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے انتقال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہیں تمہاری بیٹیاں فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو جائے، میں وظیفہ متعین کروں گا۔ عثمان غنی نے کہا عبداللہ ابن مسعود بولے تجھے اے عثمان خوف ہوگا کہ میری بیٹیاں بھوکی مر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کو رائی کے دانے کے برابر بھی خوف نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں مریں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ جس گھر میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، محتاج کی داخل نہ ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہ مریں گی۔ تو پراپرٹی دیکھتا ہے، جائیداد دیکھتا ہے، ٹیلی ویژن بھی جہیز میں دیتا ہے، قرآن بھی جہیز میں دیتا ہے، بے غیرت شرم نہیں آتی تجھے؟ اور تیری بیٹی جب اپنی سسرال جاتی ہے تو قرآن تو رکھا ہوا جزدان میں بند، ٹیلی ویژن کا زی چینل چترہار پہلے دیکھ رہی ہے۔ یہ تیری بیٹی کی تو نے تعلیم دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب مرد طلاق دیتا اپنی بیوی کو تو اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی کہ قرآن کی کون سی صورت پڑھ کر ہم گزر بسر کر سکیں۔ آج فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، طلاق مل چکی پھر بھی مقدمہ دائر کر کے آج وہ اپنے شوہروں سے مہینہ وصول کر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نہ ملتا، آج صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کیا ہوتا تو ان کو یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ آج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ چلا رہی ہے مسلمانوں طلاق پر پابندی لگاؤ، سب سے زیادہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو مقدمے درج ہیں وہ طلاق کے ہیں، طلاق کے۔ کیوں؟ لڑکے والا سوچتا ہے مجھے ایسی لڑکی ملے جو جینس کا پینٹ پہننے والی، اندرا گاندھی کر سونیا گاندھی کی طرح بال کٹانے والی ہو، ہیروئن کی طرح بال کٹانے والی، 250 گرام لپسٹک چھپڑنے والی ہمیں لڑکی ملے۔ اور لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ چست پینٹ پہننے والا، بال اتنے بڑے ہوں لڑکے کے کہ 2 چوڑیاں باندھو تو ہاتھی کی سونڈ کی طرح وہ بھی لٹکے پیچھے۔ ہمیں ایسا مرد ملے۔ دونوں نے جب ایسے لڑکے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دیے تو ازدواجی زندگی کا جینا دوبر ہو گیا۔ میاں بیوی کے حقوق معلوم نہیں ہے، زندگی گزارنے کے اصول معلوم نہیں ہے، شریعت کا اصول معلوم نہیں ہے، اور دنیا کی عدالت اتنی بے غیرت ہو چکی ہے کہ یہودی ہو نصرانی، لڑکا لڑکی راضی، بس نکاح کر دیا، چاہے مرے کٹے کچھ بھی ہو، پریکٹیکل کر کے تو بتایا میرے حبیب نے کہ شادی کے بعد بھی زندگی گزارو تو ایسے گزارو۔ آج اس سے بالکل کوسوں دور ہے۔ تو جین دھرم میں بھی ثبوت، ہندو مذہب میں بھی ثبوت، دنیا کے تمام مذہبوں میں ثبوت۔ دارشیو میں شکل پکشماد بناسیمادھیم یجروید۔ اے لوگوں بھکتو سنو، محمد نامی آدمی دادشیوں میں شکل پکش سے مادھیم، یہ کل کی اوتار انتم مہارشی لاسٹ پروفٹ مادھو ماد کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا۔ تاریخ پیدائش بتائی جا رہی ہے کہ 12ویں تاریخ کو پیدا ہوگا۔ میرے نبی کی پیدائش میں اختلاف ہے، کچھ 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، لیکن ہندوستان اور پاکستان کی مشہور تاریخ کی کتابوں میں 12 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم کی پیدائش 12 ربیع الاول بھی تسلیم کی جا سکتی ہے، اگرچہ صحیح 9 ہے تو اللہ کے نبی شکل پکش کے مادھو ماس میں 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کی تاریخ پیدائش بھی 12 ربیع الاول ہے جو شکل پکش کے انترگت ہے۔ ان تمام کتابوں سے پتا چلا کہ تسمنترے ملے آچاریہ سمنوتا مہامتی خیات، ان کا نام محمد ہوگا۔ 11 ہیتو کرت محمد اندھکارم، وہ محمد نامی آدمی اندھکارم ناشم، اندھکار کو ناش کرنے والا ہوگا۔ تمام کتابوں سے پتا چلا کہ تسمنترے ملے آچاریہ سمنوتا مہامتی خیات، ان کا نام محمد ہوگا۔ 11 ہیتو کرت محمد اندھکارم، وہ محمد نامی آدمی اندھکارم ناشم، اندھکار کو ناش کرنے والا ہوگا۔ تتھا تو شمبھل گرام میں والبلد الامین میں، شمبھل گرام میں شانتی والے گاؤں میں، یعنی البلد الامین امن والے شہر میں آئے گا۔
विष्णुवेश की माता का नाम सुमति, विष्णुवेश बाप का नाम सुमति, माता का नाम होगा। ये मस्जिद है, इसलिए हम संस्कृत के श्लोक ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। आइए, कभी आपने मौका दिया, बाद में बुलाया, कभी बाहर मैदान होगा, हिंदू मुस्लिम सबको आप दावत देंगे इंशाल्लाह। उस मौके पर हम पूरे वेदों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम महर्षि और आपके आखिरी नबी होने को सिद्ध करेंगे। ये मौजूद छोड़ दीजिए किसी दूसरे वक्त के लिए। मेरे भाइयों, इतना सुन लीजिए कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम किताबों ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह के नबी मोहम्मद ही हैं, मोहम्मद ही हैं। और यहाँ तक किताबों ने कहा है, और आज मैं फैसला करता हूँ कि मेरा नबी बचपने से देखो, बचपना देखो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बचपन में कैसे थे। बेटा होने के एतबार से आपने क्या रोल अदा किया। कृष्ण कन्हैया की जिंदगी देखो तो मक्खन खाने वाला, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो, यानी मक्खन चोरी का इल्जाम उन पर लग गया। और मेरा नबी वो है कि 12 साल की उम्र में अपने चाचा के अबू तालिब के साथ मुल्क के शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं, और जब बकरियां चराई तो पहले दिन की कमाई लाकर अबू तालिब के कदमों पे डाल दी। आए अब्बू, आए चाचा जान, ये मेरे पहले दिन की कमाई, आप इसको ले लो। 12 साल का लड़का अपने बाप की जेब काटता है, फिल्म बालकनी के लिए पैसा लेके जाता, अपने बाप को भी पागल बना देता है ये 12 साल। और मेरे नबी 12 साल की उम्र में अपने चचा को कमा कर देने लगे। मेरे भाइयों, बहैसियत बचपने के देखो। और जब बाप शौहर बने, क्योंकि बाप तो बाद में बनते, शौहर बने तो आपने 11 बीवियों को और मारिया किर्तिया को जोड़ा जाए तो 12 दादशियों में पत्नी मस्त। उस अंतिम महर्षि की 12 बीवियां होंगी, 12 वेद कहती है 12 बीवियां होंगी। अल्लाह के नबी की 11 बीवियां और एक बांदी मारिया किब्तिया, ये सबको जोड़ा जाए तो 12 की तादाद हो जाती है। अल्लाह के नबी 12 बीवियों के मालिक। ये तमाम पेशिन गोइयां सबूत के साथ मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, बहैसियत बाप के देखो बहैसियत, शौहर के देखो बहैसियत, जर्नल के देखो बहैसियत, फौजी कमांडर के देखो बहैसियत, हुक्मरान के देखो बहैसियत, जज के देखो बहैसियत, वकील के देखो। अल्लाह के नबी को हर एतबार से आप पूरा का पूरा पाएंगे, हर एतबार से पूरा का पूरा पाएंगे। कल डॉक्टरी मैंने बताई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखो। आपने फरमाया छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। कल मैंने इसकी मसलियत बताई क्यों। अल्लाह के नबी फरमाते पेशाब या लैट्रिन के लिए जाओ तो मिट्टी के ताक ढेले इस्तेमाल कर लो। कल मैंने बताया था क्योंकि बवासीर की बीमारी नहीं होती। मैंने और भी मेडिकल साइंस बताई थी कि पेशाब करके धोने का हुक्म, साफ करने का हुक्म क्यों दिया, क्योंकि उसमें एसिड और तेजाब पाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें कल मैंने बताई। तो नबी अकरम से बड़ा हकीम कोई नहीं, नबी अकरम से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, नबी अकरम से बड़ा प्रोफेसर कोई नहीं, नबी अकरम से बड़ा जज कोई नहीं। दुनिया का जज तो जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम कर देता है। 5000 रुपए रिश्वत दो, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल कर देगा। 5000 रिश्वत दो तो जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम कर देगा। ये दुनिया के जजों का हाल है। और मेरे हबीब को देखो, एक औरत का मुकदमा आया कि अल्लाह के नबी फातिमा नामी कबीले बरू मखजूम की औरत ने चोरी कर ली। आपने फरमाया हाथ काट दो। का अल्लाह के नबी बड़े अमीर घराने की हाथ काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फरमाया मेरा हुक्म है हाथ काट दो। शरीयत मोहम्मदी अपने बाप की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैं कह रहा हूँ हाथ काट दो। का अल्लाह के नबी बड़े अमीर घराने की है। उनके अल्लाह के नबी के बहुत गहरे दोस्त को भेजा गया, जाओ सिफारिश करो। अल्लाह के नबी ने कहा तुम मेरे पास आए हो, जाओ, मेरा हुक्म है, मैं किसी की सिफारिश नहीं मानता, उसका हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया। बाद में लोगों ने कहा अल्लाह के नबी देखो, बड़े बड़े मजहब के लोग, दूसरे मजहब वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि मोहम्मद के अंदर दीन इतनी सख्ती कि हाथ काट दिया गया। आपने फरमाया कि मेरा पक्का सिफारिशी मेरा दोस्त आया, लेकिन आज मैंने उसकी भी सिफारिश नहीं मानी। तुम जानते हो, सुन लो, मेरा फैसला सुन लो। आपने फरमाया ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत थी फातिमा की, मैंने उसका हाथ काट दिया। वल्लाही लव सरकत फातिमा तो बिन्त मोहम्मद लकता तो यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो आज मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता। तुम दूसरे की बात कर रहे हो। मेरे भाइयों, यही इंसाफ देखो मेरे नबी का। जंगे बदर हुई, 313 मुसलमान थे, यहाँ 1000 का लश्कर काफिरों का, लेकिन मुसलमानों को बहुत अच्छी फतह नसीब हुई। 70 काफिर मारे गए और 70 ही कुफार कैद किए गए। कैदियों के पैरों में जंजीर डाल दी गई। जिन लोगों को 70 काफिरों को जिनको कैद किया गया, उन 70 काफिरों में अल्लाह के नबी के 2 सगे रिश्तेदार भी दाखिल थे।
70 کافروں میں اللہ کے نبی کے رشتے دار بھی داخل تھے، ان کے بھی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس یہ کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، ان کے بھی پیروں میں بیڑیاں، اور ایک اللہ کے نبی کے سگے داماد زینب کے شوہر ابو العاص ابن الربیع بھی موجود تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بھی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ بیڑیاں ڈال کر رات میں خیموں میں سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ انہی خیموں میں سے خیمے سے کرانے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک خیمے سے رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ نے اس خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں، کون ہے؟ ان کا تاجدار رو رہا ہے، رحمت للعالمین رو رہے ہیں، حسن حسین کے نانا کی آنکھوں سے آنسو۔ صحابہ اٹھے، بیدار ہوئے، فرمایا او میرے حبیب، تیرا آنسو گر رہا ہے، جب کہ پسینہ گرتا ہے تو میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، اور تیرا آنسو گر رہا ہے، میرے کلیجے پر بم پھٹ رہے ہیں، آقا مجھے یہ بتاؤ رونا کیسے آ رہا ہے؟ فرمایا صحابہ جاؤ جاؤ اپنے خیموں میں سو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی مجھے نیند کیسے آ جائے گی؟ میرا حبیب کون ہے؟ ان کا تاجدار رحمت للعالمین اپنے خیمے میں رو رہا ہو اور میں آرام سے سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے اللہ کے نبی بات کیا فرمایا؟ آئے میرے ساتھی ہو، آج سارے قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ یہ عباس تو تم دیکھ رہے ہو، یہ میرا چچا ہے، اور چچا ہی نہیں عباس میرا باپ بھی ہے، چچا ہی نہیں بلکہ عباس میرا باپ بھی ہے، اس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بیڑیوں کی تکلیف سے میرے چچا کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا چچا پیر نہیں اٹھا پاتا۔ آج چچا کے کراہنے نے، چچا کے رونے نے اس کے بھتیجے کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے۔ چچا کو نیند نہیں آ رہی ہے، میرے کلیجے میں درد ہو رہا ہے، میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا صحابیوں اپنے اپنے خیموں میں سو جاؤ۔ اللہ کے نبی بھی لیٹ گئے، سارے صحابہ خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے، سوچا نبی کے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دوں۔ سارے صحابی اٹھے، انہوں نے حضرت عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ عباس کے کرانے کی، رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی خیمے سے اٹھے، کیا بات عباس روتا نہیں؟ عباس کے کرانے کی آواز نہیں آتی۔ اٹھے، کیا دیکھا کہ میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا گیا۔ صحابہ نے میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا، اور سارے کافر چیخ رہے ہیں۔ آپ چیخ کر رونے لگے، تیز آواز میں رونے لگے۔ صحابہ سب خیمے سے اٹھ کر پھر بیدار ہو گئے۔ فرمایا آقا اب کیا بات ہے؟ میں نے تو تمہارے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ فرمایا اب تو اور زیادہ تم نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ اے میرے ساتھیوں، اگر بیڑیاں ڈھیلی کرنا ہی تھی تو سارے ساتھیوں کے ساتھ، سارے کافر قیدیوں کے ساتھ وہی انصاف کرنا چاہیے تھا جو تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا، ورنہ میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہ کرو، کس دو۔ اور اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہو گئیں تو سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو۔ لہذا صحابہ کو سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی کو تب جا کر آرام سے نیند آئی۔ پھر اعلان کر دیا کہ جو کافر میرے پاس قید ہیں ان کے رشتہ دار اگر چاہیں تو اپنے قیدی کافروں کو چھڑا کر لے جا سکتے ہیں، لیکن فدیہ دیں، مال فدیہ دیں، کوئی سونا دیں، چاندی دیں، اتنا مال دیں۔ بڑے بڑے امیر آتے تھے، اتنا سونا لائے، اپنا رشتہ دار چھڑا کے لے گئے۔ کوئی اور آیا چاندی دے گیا، اپنا رشتہ دار چھڑا کے لے گیا۔ سارے قیدی ان کے رشتہ دار آئے، قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے، لیکن اللہ کے نبی کے سگے داماد ابو العاص ابن الربیع ابھی پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ قید خانے میں موجود ہیں۔ ان کی بیوی نبی اکرم کی پیاری بیٹی زینب کے پاس اتنا مال فدیہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو مال دے کر چھڑا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ نے جس وقت حضرت زینب کا نکاح کیا تھا ابو العاص ابن الربیع سے، تو اس وقت
حضرت زینب کو اپنا ہار نکال کر حضرت خدیجہ نے دے دیا تھا. کیا میری بیٹی یہ تحفتاً میں تمہیں دے رہی ہوں، اس کو رکھ لو، اس کو اپنے گلے میں پہن لو. حضرت خدیجہ کا وہ ہار حضرت زینب پہنے رہتی تھی. قیمتی ہار تھا. جب دیکھا کہ میرا شوہر مال فدیہ نہیں کہ میں چھڑا سکوں تو ایک قاصد کو وہ ہار دیا، اور ہار دینے کے بعد کہا اے قاصد اس ہار کو لے لے، جا میرے باپ سے کہنا تمہاری بیٹی کے پاس اور کوئی مال نہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو چڑا سکیں. اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی نے اپنی ماں کی نشانی دے دی. اگر اس مال اس ہار کے بدلے میں میرے شوہر کو اگر آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جب زینب کا وہ ہار گیا جو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں اس ہار کو دیکھا تھا، آپ کو 30 سال پرانی محبت یاد آ جاتی ہے. آپ نے اس ہار کو دیکھا، آپ نے اس ہار کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، زاروں کی طرح رونے لگے. ایک طرف تو میری بیٹی کے پاس مال فدیہ دینے کے لیے نہیں، اور دوسری طرف میری بیٹی اپنے ماں کی یعنی میری بیوی کی نشانی بھی واپس کر رہی ہے. 30 سال پرانی اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے. آپ نے صحابہ کو مشورتاً بٹھایا، چھوڑا نہیں ابو راش کو. کہا ہے میرے ساتھیوں میں کون ہوتا ہوں چھوڑنے والا. آج تھوڑی سی کرسی کسی کو دے دو، آج کوئی عہدہ کسی کو دے دو، آج کسی کو کسی قوم کا امیر بنا دو، آج اس کو محلے کا پردھان چودھری بنا دو، پھر دیکھو کیسے وہ جماتا، وہ چاہتا کہ اب تو سب کچھ میرے ہاتھ میں، جو چاہوں میں کر دوں. ساری دنیا کے مسلمانوں کا امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اظہار کے بدلے میں اپنے داماد ابو لاس کو نہیں چھوڑتے. صحابہ جب تک مشورہ نہ دیں ہم نہیں چھوڑیں گے. اے ساتھیوں، یہ میری بیٹی نے اپنی ماں کی نشانی دی ہے جو میری بیوی کی 30 سال پرانی نشانی ہے خدیجہ کی. میری بیٹی کے پاس اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے مال فدیہ نہیں، اس نے اس ہار کو دیا ہے. اے اللہ کے نبی، اس ہار کو لے لیجئے اور میرے پیارے شوہر حضرت ابو العاص ابن ربیع کو چھوڑ دیجئے. اے ساتھیوں، اس ہار کو لینے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، اس ہار کو لینے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے. اگر تم مشورہ دو تو یہ ہار بھی میں زینب کو لوٹا دوں، اور اگر تم مشورہ دو تو میں ابو العاص ابن ربیع کو بغیر مال کے چھوڑ دوں. لیکن تم مجھ سے زیادہ حقدار ہو مشورہ دینے میں. جب تک تم سب کی رائے نہ ہوگی میں ابو العاص کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.